ایک بار پھر آپ کو ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہیں گے. اور جیسے کہ آج سینٹ الیکشن کے سلسلے میں ووٹ کاسٹنگ کا سلسلہ جاری ہے. قومی اسمبلی میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر سیاسی جماعتوں کے جو اراکین ہیں وہ آ رہے ہیں اور فردن اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. اب تک کوئی ناخوشگوار واقعہ نہ ہی قومی اسمبلی میں پیش آیا ہے نہ ہی دیگر 3 صوبائی اسمبلیوں میں پیش آیا ہے. جیسے کہ پنجاب اسمبلی میں ہم نے آپ کو بتایا کہ سینٹ الیکشن سے پہلے ہی ہم نے دیکھا کہ بلا مقابلہ تمام سینیٹرز منتخب ہو گئے اور یہی کچھ کہا جا رہا تھا. کل شام تک کہا جا رہا تھا کہ شاید بلوچستان میں بھی ہو جائے کیونکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کافی سرگرم تھے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر کہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بلوچستان میں جو ہے تمام سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں, لیکن انفارچونیٹلی وہاں پر ہو نہیں سکا ہے. اور اب دیکھنا یہ ہے کہ بلوچستان سے کیا رزلٹ آتا ہے, کے پی کے سے کیا رزلٹ آتا ہے, سندھ سے کیا رزلٹ آتا ہے, اور جو سب سے اہم مارکا, جو سب سے بڑا مارکا قرار دیا جا رہا ہے, بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ شاید کوئی ایک جنرل الیکشن ہے اور وہ ہے اسلام آباد کی سیٹ جس پر مد مقابل ہیں یوسف رضا گیلانی اور عبدالحفیظ شیخ. ہمارے پینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, رانو مبشر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ثنا بچہ ہیں, آسمہ شیرازی ہیں, شوکت پراچہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثنا, اب ذرا میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں. کل تقریباً یہ بات طے تھی کہ شاید بلوچستان سے بھی وہی رزلٹ آ جائے جس طریقے سے پنجاب سے آیا تھا کہ سینیٹرز بلا مقابلہ منتخب ہو جائیں, لیکن پھر آ نہیں سکا اور آج ووٹ کاسٹنگ ہو رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کیا وجوہات ہو سکتی ہیں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی نے پوری کوشش کی وہاں پر کہ کسی طریقے سے پنجاب والا فارمولا اپلائی ہو جائے لیکن نہیں ہو سکا؟ دیکھیں, وہاں پر ایک جان کمال جو ہے وہ بہت کوششیں کر رہے ہیں, ان کا تفصیل چل رہا ہے سنجرانی صاحب کے ساتھ, اور ظاہر ہے کہ یہ عبدالقادر والا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا, زیر غور بھی آئے گا. ان سب چیزوں میں جہاں جہاں اتحادیوں نے ایکشن لینا تھا وہاں میرا خیال ہے بنا مقابلہ چیزیں ہو گئی ہیں. لیکن جہاں پاکستان تحریک انصاف نے کوئی ڈیسیشن لینی تھی, کوئی میں کہہ رہی ہوں نا, مجھے نہیں پتا کہ پیسے دے کر مطلب کسی کو ٹکٹ دیا ہے یا پیسے دے کر کسی کو بٹھایا ہے, تو یہ کلیئرٹی تو ان کے دماغ میں نہیں ہے. دیکھیے, اس سے قطع نظر کہ یہ کے پی کے سے کیا ہوگا, مطلب آئی تھنک یہ ہمیں ٹریلر تو نظر آ گیا ہے. میں جہاں تک بات کری تھی گیلانی صاحب کی, وہی جو رانا صاحب نے بھی اس بات کو آگے لے کے گئے, بالکل وہ ان کا تعلق ملتان سے ہے, اتفاق سے یا فارچونیٹلی انفارچونیٹلی میرا بھی تعلق اسی شہر سے ہے. میں جانتی ہوں کہ وہ بال کی دونوں سائڈ سے کھیلتے ہیں, وہ مطلب کریز کی دونوں سائڈ سے کھیلتے ہیں, اور وہ ہر چیز سے بنا کے رکھتے ہیں. ہر چیز سے بنا کے رکھنے کا مطلب ہے کہ جمہوری اور غیر جمہوری دونوں ہی اداروں سے ان کی اچھی بنتی ہے. تو اس لیے یہ بات تو طے ہے کہ وہ کسی ایشورنس سے تو یہاں اس انتخاب کے لیے آگے آئے ہیں. جہاں تک بات ہوگی کہ سینٹ کے انتخاب میں اس وقت دیکھیں, سینٹ چیئرمین کی بھی بات ہوگی, آگے جا کے لیجسلیشن نہیں کر سکتی پاکستان تحریک انصاف اگر سینٹ سے اس کو اپروول نہ ملے, اور اب تک سینٹ اس کے خلاف ایک دیوار بن کر کھڑا رہا ہے. اب آرڈیننس یہ لوگ لا سکتے ہیں, صدارتی ریفرنس لا سکتے ہیں, وہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ اٹارنی جنرل صاحب نے نہ صدارتی ریفرنس کو صحیح فائل کیا, نہ ہی اس کی جو سپریم کورٹ نے رائے دی اس کا انٹرپریٹیشن صحیح کی. تو میرا خیال تھا اٹارنی جنرل صاحب استعفیٰ دے دیں گے, لیکن میرا خیال ہے کہ ایسا ہوگا نہیں. کامیابی قرار دیا بلکہ جی بالکل, وہ میں کہہ رہی ہوں نا, انٹرپریٹیشن بھی ان کی غلط ہے, اور ان کو مطلب میں کہہ رہی ہوں وزیر قانون ہمارے پورے عرصے میں پتہ نہیں کہاں رہے. میرا خیال ہے ان کو تو تھا کہ شاید وہ ایک استعفیٰ دے کے پھر آئیں گے یہ کیس لڑنے کے لیے, لیکن شاید وہ ان کی خدمات نہیں انہوں نے دی, تو اس لیے یہ کیس جو ہے یہ ان کے خلاف آ گیا اس طرح سے. لیکن یہ بات بڑی کلیئر ہے. دیکھیں, آپ کو پچھلے کچھ عرصے میں مجھے جو پاکستان تحریک انصاف میں بوکھلاہٹ نظر آ رہی ہے, مطلب وہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے جلسوں میں نظر نہیں آئی, وہ مریم نواز کے بیانات پر نظر نہیں آئی, وہ نواز شریف کے نام لینے پر نظر نہیں آئی, وہ تمام تر چیزوں پر شیخ رشید صاحب تھے, فراز شبلی صاحب تھے, سب تھے. انہوں نے اس طرح کہا کہ ہم تو جیت گئے ہیں, یہ تو ہار گئے ہیں. لیکن یہ ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آ رہا. حفیظ شیخ کو یہ لا کے بتا رہے ہیں, جی ڈی ان کے ساتھ نہیں ہے, چودھری برادران کا پتہ نہیں ہے. تو ثنا, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ یہ جو دوڑیں لگی ہیں جس کا ذکر آپ کر رہی ہیں, اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ آیا وہی ایک پیج ہے جو اب نہیں رہا؟ جی میں وہی کہہ رہی ہوں, جس پیج پہ تکیا تھا وہی ہوا دے گئے نا, مطلب وہ ایک پیج کسی اور کو دے دیا گیا ہے. وہ جو ان کے سر پر تاج تھا وہ شاید کسی اور کے سر پر سجنے والا ہے, اس لیے یہ بہت ابھی آپ کہہ رہی ہیں کہ یہ پیج کسی اور کو دے دیا گیا. خان صاحب کی ٹیم لڑ رہی ہے جس کا فیصلہ شاید ثنا آپ کہہ رہی ہیں وہ ایک پیج کسی اور کو دے دیا گیا, لیکن ادھر سے کہا گیا ہے کہ غیر سیاسی ہیں.
جی وہ تو کہیں گے غیر سیاسی بھی کہیں گے, غیر مطلب مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ لوگ مطلب کس طرح کی اصطلاح استعمال کرتے ہیں. مطلب میں تو انتظار میں رہی ہوں اتنے عرصے کہ کوئی شیخ رشید صاحب آ کر کہیں کہ یہ تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ ہم اتنے ووٹ سے جیتیں گے, یہ اتنے ووٹ ان کے خالی ہو جائیں گے, یہ نون تشین الگ ہو جائے گا, یہ گنانی پی سے الگ ہو جائے گا. انہوں نے اس طرح کے بیانات نہیں دیے. میں تو حیران ہوں کہ اس بار کوئی ایشورنس نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف سے کسی بھی رکن کو, کسی بھی کیبنٹ منسٹر کو کہ وہ آپ ہی یہ بات کہہ دیتے ہیں. کیونکہ دیکھیں ان کی دوڑیں لگی. بلاول بھٹو صاحب نے کہا تھا, میں اگین ریپیٹ کر رہی ہوں, انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر ہم نے نو کانفیڈنس موومنٹ میں صرف ایک چائے کی پیالی پی لی تو ان کی دوڑیں لگ جائیں گی. اور بلاول بھٹو صاحب کی بات آج سچ ہو گئی. نو کانفیڈنس موومنٹ نہ صحیح, گنانی صاحب نے وہ کر دکھایا ہے, ان کے اپنی کینڈیڈیٹ کے طور پر پی ڈی ایم نے ان کو ایسے پیش کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی دوڑیں بھی لگی ہوئی ہیں. چلیں ٹھیک ہے, اسی پر ہم ذرا رانا صاحب کا بھی تجزیہ لے لیتے ہیں. رانا صاحب, جیسے کہ ثنا بچہ کہہ رہی ہیں کہ اس وقت پی ٹی آئی کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں, یا ہم حکومتی اتحاد کی بات کر لیتے ہیں, دوڑیں لگی ہوئی ہیں, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ ایک پیج جو ہے اب ہوا ہو گیا, جیسے کہ ثنا کہہ رہی ہیں. ایک کیا ہو گیا, آخری سینٹنس آپ سے نہیں سمجھ پایا. ثنا کہہ رہی ہیں وہ جو ایک پیج پر ہونے کا تاثر تھا اب وہ ختم ہو چکا ہے, اسی وجہ سے پی ٹی آئی کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں سینٹ الیکشن کو لے کر. دیکھیں جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے, کسی کی بھی حکومت ہو, پیپلز پارٹی ہو, نون لیگ ہو, کوئی بھی پی ٹی آئی ہو, کسی کی بھی حکومت ہو, جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے ان کا گراف گرتا جاتا ہے. جو بھی سٹنگ گورنمنٹ ہوتی ہے اس کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے. اور سیم از دا سچویشن ود پی ٹی آئی. اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ وہ ان کا گراف نہیں گرے گا. گرے گا, بالکل گرے گا. جو بھی حکومت ہوگی, جیسے میں کہہ رہا ہوں, اس کا گراف گرنا شروع ہو جاتا ہے جیسے جیسے ٹائم گزرتا جاتا ہے. ان کا بھی گزر رہا ہے. اب اس سچویشن میں جب ان کا, لیکن رانا صاحب ہمیں یہ بات بھی تو سوچنی چاہیے نا, یہ گراف جنرل الیکشن نہیں ہے, یہ تو سینٹ الیکشن ہے. اپنے ہی ایم این ایز اور ایم پی ایز نے ووٹ کاسٹنگ کرنی ہے. آپ نے ابھی خود بولا نا, دیکھیں عابد علی عابد, آپ نے خود بولا کہ دیکھیں یہ جنرل الیکشن لگ رہا ہے. سو اس لیے لگ رہا ہے, مطلب سوال ہی تو یہی ہو رہا ہے نا کہ کیوں لگ رہا ہے. اس لیے لگ رہا ہے, اس کی ریزن ہے نا. ابھی ریزن یہ ہے کہ اگر یہ یوسف رضا گیلانی صاحب, جیسے میں نے بار بار کہا, میں نے 5 فروری کو بولا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کو انشورنس ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب انشورنس کے ساتھ آئے ہیں. ان کو آصف زرداری صاحب کی انشورنس تو ضرور ہے, اس کے علاوہ بھی ان کو کوئی نہ کوئی انشورنس ہوگی کہ جناب وہ سینٹ کی سیٹ جیتیں گے. اس لیے وہ جمپنگ کیے نا. ایک فارمر پرائم منسٹر اور وہ اسپیکر نیشنل اسمبلی ایک سینٹ کی سیٹ کے لیے آ جاتا ہے, ڈیفینیٹلی اس کو انشورنس ہے کسی نہ کسی جگہ سے. آصف زرداری نہیں کر رہا. بچہ نے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ریز کیا کہ جو یوسف رضا گیلانی صاحب ہے وہ دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں, فینس کی دونوں سائڈ پہ کھیلتے ہیں. وہ بالکل ٹھیک ہے, غلط بات نہیں ہے, شروع سے کھیلتے آئے ہیں, تو نئی بات نہیں ہے اس میں. لیکن پوائنٹ آؤٹ کیا ہے ثنا نے, اور بالکل ٹھیک کیا ہے. اور وہ دونوں سائڈوں پہ کھیلتے ہیں, دونوں سائڈوں پہ سب کے ساتھ بنا کے رکھتے ہیں. حاضر صحیح والا بات ہے, ٹھیک ہے. تو وہ اس پہ چلتے ہیں اور وہ چلتے آئیں گے. ان کا وہ, لیکن رانا صاحب 2012 میں سنگل سائڈ پہ کھیل رہے تھے, سی این آئی ہو گئے تھے وہ. نہیں, وہ دیکھیں ہر وہ ایک سچویشن کوئی نہ کوئی ایسی ضرور رابطہ ہوتی ہے کسی نہ کسی جگہ پہ پولیٹیکل کیریئرز میں. ویسے بھی جہاں پہ کوئی ایسی لائکس اور ڈس لائکس ضرور آ جاتی ہے, تو وہ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ دونوں سائڈوں پہ نہیں کھیلتے, بالکل کھیلتے ہیں. ان کا ایک اور بڑا ایشو ان کا میں بتا دوں, ایشو تو نہیں ہے خیر, ان کا پلس پوائنٹ ہے یوسف رضا گیلانی کا, کہ یوسف رضا گیلانی جو بھی ہے, جیسے بھی ہے, جتنے کرپشن کے چارجز ہوں ان پہ, جو کچھ ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. صحیح. لیکن دیکھیں ان کی لائلٹی جو ہے نا وہ رہی ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ, آصف زرداری صاحب کے ساتھ, ٹھیک ہے. سو جو میں انشورنس کی بار بار بات کرتا ہوں نا کہ جو زرداری صاحب نے انہیں انشورنس دی ہے تو وہ چیمپئن کیے اس الیکشن. چلیں یہ تو بہرحال رزلٹ بتائیں گے رانا صاحب. اور جیسے کہ آپ نے پریڈکشن کی ہے کہ وہ ممبر بھی بنیں گے سینٹ کے, اور پھر چیئرمین سینٹ بھی جو ہے وہ بنیں گے, اور تمام تر جماعتوں کی جانب سے جو ہے وہ متفقہ امیدوار ہوں گے. چلے خیر دیکھتے ہیں, وقت کم ہے. اب شوکت ذرا آپ کی طرف آ جاتا ہوں, لاسٹ کامنٹ آپ کا چاہوں گا. جس طریقے کی بات ہو رہی ہے کہ ایک پیج جو ہے وہ ہوا ہو گیا, پی ٹی آئی کی اس سلسلے میں دوڑیں لگ گئیں, اور دوسری بات یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب پچ کے دونوں طرف کھیلتے ہیں, کسی کو ناراض نہیں کرتے ہیں, تو اس لیے آج وہ بڑے مضبوط دکھائی دے رہے ہیں. یہ ایک پیج والا جو ہے نا, یہ تو بہت حوالوں سے ڈیسیپٹیو بھی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں کہ ایک پیج ہوا ہو گیا, تو میں نہیں کہہ رہا ہوں, ادھر سوال ہوتا تھا, پہلے ادھر سوال ہوتا تھا کہ جی آپ لے کے آئے ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں.
अब ये जो इम्प्रेशन आ रहा है कि अब वो जिम्मेदारी जो उधर डाली थी बेशक लेके आए थे, अब वो जिम्मेदारी से मुबर्रा हो जाएंगे और जिम्मेदारी सिर्फ नाअहली, नालायकी, बैड गवर्नेंस, महंगाई। आज सारा दिन जो है सेनेट हो रही है लेकिन चिकन 400 रुपए पहुंचा हुआ है। तो महंगाई तो ये जो एक पेज हवा होने का फायदा नुकसान ये भी ज़हन में रखें। दूसरा, यूसुफ रज़ा गिलानी के हवाले से देखें, विहाड़ी डिस्ट्रिक्ट है, वो दे रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं, वो दे रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट। लोधरा वाले यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे रहे हैं। भावलपुर, ये पीटीआई वालों की बात कर रहा हूं, भावलपुर वाले यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे रहे हैं, लिया वाले यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट दे रहे हैं। मुझे जाती तौर पर जो थोड़ा बहुत डाउट है, अल्लाह न करे ऐसा हो, लेकिन क्या नून लीग वाले सारे वोट देंगे यूसुफ रज़ा गिलानी को? मत भूलिए कि यूसुफ रज़ा गिलानी को बतौर वजीर आज़म नाअहल कराने वाले नून लीग वाले थे। खुद नून लीग 2018 का भी शायद मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ नून लीग के जहन में होगा जो हुआ था, जो कुछ हुआ था। यानी अगर अब देखें ना 2018 में, फिर अगर अब मशीनरी और टेक्नोलॉजी का कहा जा रहा है तो उस वक्त टेक्नोलॉजी फेल हुई थी ना, सही। इसलिए नून लीग का। अच्छा ठीक है शौकत, इस वक्त एक ब्रेकिंग आई है, वजीर आजम इमरान खान पार्लियामेंट हाउस पहुंच गए हैं, इस वक्त कौमी असेंबली में वो मौजूद हैं, यकीनन अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। और हम देख सकते हैं कि वजीर आजम की ऐवान में आमद के बाद जितने भी वुज़रा हैं, अरकान पार्लियामेंट हैं, वो उनके आसपास आ चुके हैं। अब्दुल हफीज शेख से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, फवाद चौधरी हैं, दीगर जो है वो अरकान पार्लियामेंट इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत ही अहम और सख्त मुकाबला है और हमने देखा कि इस मुकाबले के नताइज को अपने हक में करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान पिछले 3 दिनों से मुसलसल कौमी असेंबली में आते रहे, अपने चैम्बर में बैठे, वहाँ पर मुख्तलिफ MNA से उन्होंने मुलाकातें की और अब चूंकि उनका नाम कॉल किया गया है, अपना वोट कास्ट करने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान आए हैं। तो ये आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर मंजर देख सकते हैं कि कौमी असेंबली में इस वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं। सेनेट इलेक्शन 2021 बड़ा मार्का है कौमी असेंबली में और जनरल नशिस्त है और मद मुकाबिल हैं यूसुफ रज़ा गिलानी जो PDM के उम्मीदवार हैं, यानी कि मुत्तहिदा अपोजिशन के उम्मीदवार हैं, और अब्दुल हफीज शेख हुकूमती इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। अगर नंबर्स की बात की जाए तो 181 इस वक्त मेंबरान हुकूमती इत्तेहाद के पास हैं, जबकि 160 के करीब मेंबरान इस वक्त अपोजिशन इत्तेहाद के पास मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आया अब्दुल हफीज शेख जो है वो जीतते हैं। अगर नंबर्स की बात करें तो स्टैटिस्टिक्स तो यही कहते हैं कि अब्दुल हफीज शेख जीतेंगे, लेकिन चूंकि PDM खास अपोजिशन इत्तेहाद ने दावा कर रखा है कि उनके उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी आज हैरतों के तोहफे देंगे। तो अब देखना यह है कि आया वो हैरतों के तोहफे मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त कौमी असेंबली में मौजूद हैं, चेहरे से तो हशाश बशाश दिख रहे हैं, पुरुमीद भी दिखाई दे रहे हैं कि आज उनके कैंडिडेट जीतेंगे। दावा भी कर रखा है वज़ीर आज़म इमरान खान ने कि अब्दुल हफीज शेख ही जीतेंगे। तमाम वफाकी वज़रा ने भी ये दावा कर रखा है कि आज अब्दुल हफीज शेख ही जीतेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क़राफ़ाल किसके नाम निकलेगा और ये पता लगेगा लगभग शाम 5:30 बजे के बाद। तो ये जो इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं कौमी असेंबली में, इस वक्त वोटिंग का सिलसिला जारी है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना वोट कास्ट करने के लिए आए हैं, अपना वोट वो कास्ट कर रहे हैं। सुबह 9 बजे वोट कास्टिंग का अमल शुरू हो गया था जो ताहाल जारी है। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना वोट कास्ट करने के लिए इस वक्त पहुंच चुके हैं और बैलेट बॉक्स में अपना वोट कास्ट करेंगे। और वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान जो है जैसे ही कौमी असेंबली आए थे तो हमने देखा कि तमाम लोगों ने जाकर उनका इस्तकबाल किया था। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने सेनेट के दोनों उम्मीदवारों के लिए, कौमी असेंबली के दोनों उम्मीदवारों के लिए अपना वोट कास्ट कर दिया है और अब वो अपना वोट कास्ट करके जो है वो यकीनन यहाँ से रवाना हो जाएंगे। शाम 5 बजे तक का वक्त है कौमी असेंबली के तमाम मेंबरान के लिए कि वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। तो
آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے ووٹ اپنا کاسٹ کر لیا ہے. قومی اسمبلی کے آج ایوان میں وہ آئے اور اب سے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. 2 نشستیں ہیں اسلام آباد قومی اسمبلی میں اور دونوں نشستوں کے لیے انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اور جیسے کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ صبح 9 بجے سے ووٹنگ کا عمل جاری ہے جو شام 5 بجے تک جاری رہے گا. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر اراکین پارلیمان جو ہے وہ آ رہے ہیں اور اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بھی اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وفاقی وزراء بھی بڑی تعداد میں اس وقت قومی اسمبلی میں موجود ہیں. خاص طور پر عبدالحفیظ شیخ موجود ہیں, ان کا اور یوسف رضا گیلانی کا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ آج سخت مقابلہ ہے. تو وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے. اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دیگر جو ہے وہ معزز اراکین قومی اسمبلی جو ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر رہے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے بعد اب قومی اسمبلی سے روانہ ہو رہے ہیں. اب سے تھوڑی دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان عمران خان قومی اسمبلی تشریف لائے تھے اور اپنا ووٹ کاسٹ کیا اور اب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے واپس جا چکے ہیں. تو وزیر اعظم عمران خان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے اور اب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر کے قومی اسمبلی سے روانہ ہو گئے ہیں. تو آپ کو اہم خبر دے رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اپنا ووٹ کاسٹ کر دیا ہے آج قومی اسمبلی میں آ کر. اب سے تھوڑی دیر پہلے ہی انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا ہے. اسلام آباد قومی اسمبلی وہ پہنچے اور وہاں پر انہوں نے اپنا ووٹ کاسٹ کیا. اور اب شامل کریں گے ہیڈ لائنز.